بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مدرسوں کے ذریعے ہونے والی قربانی میں حصہ دار بننا کیسا ہے؟ اس میں کن باتوں کی رعایت کرنی ہوگی؟ یہ تھا ایک سوال۔ دیکھیے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ مدرسوں جیسے دینی یا فلاحی اداروں میں حصے والی قربانی ہوتی ہے، اور مدرسوں، اداروں اور تحریکوں کے ماتحت ہونے والی قربانی میں عام عوام حصہ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مدرسہ جیسے اداروں اور تحریکوں کے ماتحت ہونے والی قربانی عام طور پر درست نہیں ہوتی۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ کسی ادارے یا کسی مدرسے والے قربانی کے حصوں کو پیسے کے شکل میں جمع کرتے ہیں۔ مثلا ایک حصے کے لیے 2000 روپیہ لے لیتے ہیں، پھر ان سارے پیسوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اس طرح مثال کے طور پر 35 لوگوں نے کسی مدرسے یا کسی ادارے کی قربانی میں حصہ لیا۔ اس صورت میں جمع شدہ کل رقم 70,000 ہو گئی۔ پھر جمع شدہ اس رقم سے 5 جانور خریدے جاتے ہیں۔ اس صورت میں ایک شخص کی رقم تمام 5 جانوروں میں شامل ہوتی ہے۔ صرف ذبح کے وقت فتقبل من فلان کہہ کر نام لیے جاتے ہیں۔ اس طرح نام لینے سے جانور متعین نہیں ہوتا، لہٰذا ایک جانور میں 35 لوگوں کے حصے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایک جانور میں 7 سے زیادہ لوگ شریک ہونے پر قربانی ہی نہیں ہوتی۔ حصے والی قربانی جہاں ہوتی ہے وہاں یہ خیال بھی نہیں رکھا جاتا کہ ہر ایک کا حصہ جانور کے 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک جانور کی قیمت 14,000 روپیہ ہے۔ اب اس کے حصے داروں میں سے ہر ایک کی طرف سے 2,000 روپیہ وصول کرنا درست بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جانور 14,000 کو ہی ملے۔ کبھی ایک جانور کی قیمت 15,000 بھی ہو سکتی ہے، کبھی 16,000۔ اس صورت میں ایک حصے دار سے 2,000 روپیہ وصول کرنا درست نہیں۔ اگر ہر ایک سے 2,000 روپیہ وصول کیا گیا ہے اور جانور کی قیمت 15,000 روپیہ ہے، تو پھر ہر ایک حصے دار کا اس جانور میں حصہ 7واں حصے سے کم ہوا۔ اس صورت میں جن کا حصہ 7واں حصے سے کم ہے ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ 7 لوگوں کے دیے گئے رقم سے ہی جانور خریدا گیا ہے، یعنی 35 لوگوں میں سے ہر ایک 7 لوگوں کی رقموں کو الگ الگ رکھ کر جانور خریدا گیا ہے، تو جانور متعین ہوگا، وہ بھی اس صورت میں کہ خریدنے والے کو 7 حصے داروں نے جانور خریدنے کے لیے وکیل بنایا ہو اور اس وکیل نے ان حصے داروں کے لیے جانور خریدا ہو۔ 7 حصے داروں میں سے ہر ایک کا حصہ جانور کے 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مزید یہ بھی سمجھ لے کہ صرف جانور متعین ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ متعین جانور کو ذبح کرنے میں بھی کسی ایک کو وکیل بنانا بھی لازم ہے، اور ذبح کے وقت
نیت کرنے کے لیے کسی ایک کو وکیل بنانا بھی لازم ہے۔ جہاں حصے والی قربانی ہوتی ہیں وہاں ہوتا کچھ اور ہے کہ پیسے اکٹھا کرنے والا ایک ہوتا ہے اور جانور خریدنے والا دوسرا ہوتا ہے، ذبح کرنے والا تیسرا ہوتا ہے۔ حصے دار کو یہ پتہ تک نہیں ہوتا کہ آخر ذبح کرنے والا کون۔ اداروں و مدرسوں کے ماتحت ہونے والی قربانیوں میں ذبح کی وکالت نہیں دی جاتی، نہ ہی نیت کی وکالت دی جاتی ہے، اور وکالت کے بغیر ذبح کیے گئے جانور قربانی نہیں، محض بڑے کا گوشت ہے۔ آج کل تو بیل اور گائے کو ذبح کرنے پر پابندی عائد ہے۔ اس بندی کی وجہ سے ادارے کے ذمہ داران خود قربانی نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ پیسہ اکٹھا کر کے کمیشن رکھ کر دوسری ایسی جگہ جہاں بیل اور گائے کو ذبح کرنے کی اجازت ہے قربانی کرنے کی ذمہ داری سونپ دیتے ہیں۔ اس میں بھی وہی مسئلہ آتا ہے کہ ذبح کرنے والے کو جس کی طرف سے قربانی ہے وہ وکیل نہیں بناتا، یعنی جانور کو بغیر وکالت کے ذبح کیا جاتا ہے۔ بالفرض اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ جانور بھی شریعت کے مطابق متعین ہو، یعنی 7 لوگوں کے علاوہ کسی اور کا حصہ اس میں شامل نہ ہو اور ہر ایک کا حصہ جانور کے 7ویں حصے سے کم نہ ہو، تو قربانی اس جانور میں درست ہوگی، بشرط ہے کہ ذبح کرنے والے کو ذبح کا وکیل بنایا جائے اور نیت کرنے والے کو نیت کا وکیل بنایا جائے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ذبح کے وقت نیت کا پایا جانا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ نیت کرنے والا نیت کا وکیل خود ہو۔ البتہ خود موکل یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہو، اس نے اگر خود نیت کر لی تو کافی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کا نیت کرنا کافی نہیں۔ آج کل اکثر جگہ قربانی کرتے وقت نیت نہیں کی جاتی، اس کے بجائے ذبح کرنے کے بعد اللہم آذہ منک و الیک فتقبل منی جیسی دعا پڑھی جاتی ہیں۔ یاد رکھے اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھے کہ وکیل کسی ٹرسٹ یا کمیٹی یا سوسائٹی کو بنایا نہیں جا سکتا، بلکہ کسی معین کو ہی وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا مظہر الثقافت سنیت الاسلامیہ قلم کے صدر و اراکین کو میں نے میرے قربانی کے جانور خریدنے، اسے ذبح کرنے، ذبح کے وقت نیت کرنے اور اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کی وکالت دی، اس طرح کہہ کر وکالت دینا کافی نہیں، کیونکہ کمیٹی ایک جماعت ہے، یعنی فرد معین نہیں ہے، اس لیے یہ وکالت درست نہیں۔ البتہ مظہر الثقافت سنیت الاسلامیہ قلم کے صدر کو میں نے میرے قربانی کے جانور خریدنے، اسے ذبح کرنے اور ذبح کے وقت نیت کرنے کی وکالت دی کہنا کافی ہے، کیونکہ صدر ایک معین شخص ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی صدر کو یہ چاہیے کہ وہ خود جانور کو خریدے، اسے ذبح کرے اور ذبح کے وقت نیت کرے۔ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک کو خریدنے کے لیے وکیل بنائے، دوسرے کو ذبح کا وکیل بنائے، تیسرے کو نیت کا وکیل بنائے۔ وکیل اگر دوسرے کو وکیل بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا ہے، بشرط ہے کہ اس پہلے والے وکیل کو وکیل بنانے کی اجازت اس کے موکل سے ملی ہو اور وہ پہلے والے موکل اس دوسرے وکیل کو جانتا ہو۔ مزید حصے والی قربانی میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ فقراء کو قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا، حالانکہ شافعی مسلک کے مطابق سنت قربانی میں تھوڑا گوشت کم از کم ایک فقیر کو دینا واجب ہے۔ یہ ہر ایک حصے میں
تھوڑا دینا ضروری ہے۔ حصے داروں کو گوشت تقسیم کرنے سے پہلے مکمل 7 حصوں کا واجب التصدق گوشت ایک ساتھ نکال کر فقراء میں دیا جا سکتا ہے، ورنہ تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک حصے سے واجب التصدق گوشت نکال کر فقراء میں دینا ضروری ہے، اور تقسیم کرنے کے بعد واجب التصدق گوشت نکالنے سے پہلے ہی دوسرے گوشت کے ساتھ خلط ملط کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک جانور کے واجب التصدق گوشت کو نکالنے سے پہلے اسے دوسرے جانور کے گوشت کے ساتھ ملانا بھی منع ہے، اور قربانی اگر واجب ہو تو تمام گوشت فقراء میں ہی تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرے شخص کی طرف سے کی گئی قربانی کے گوشت میں سے وکیل کچھ بھی نہیں لے سکتا، نہ ہی بطور عطیہ کسی مالدار کو دے سکتا ہے، بلکہ مکمل گوشت کو فقراء میں ہی تقسیم کرنا ضروری ہے۔ جبکہ قربانی کروانے والے کی طرف سے ہدیہ دینے کی اجازت نہ ملی ہو، اور اگر ہدیہ دینے کی اجازت وکیل کو ملی ہو تو وہ مالدار کو ہدیہ دے سکتا ہے، لیکن وہ خود کچھ بھی نہیں لے سکتا، اگرچہ اسے اس کے موکل سے گوشت لینے کی اجازت ملی ہو۔ مزید یہ بھی جان لے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ مدرسوں، دینی اداروں کے ذمہ داران اس بات کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن چند لوگوں نے قربانی کا اڈا کھول رکھا ہے کہ وہ تجارت کے غرض سے قربانی کا پیسہ وصول کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کے تعلق سے احتیاط نہیں کرتے، وہاں حاملہ جانور بھی، لگڑا جانور وغیرہ عیبدار جانوروں کو بھی قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہی صرف پیسہ کمانا ہے، وہاں بھی قربانی نہ کروائے۔ ان مسائل کو بغور سماعت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ آپ کی طرف سے کی جانے والی قربانی درست ہو اور آپ اجر عظیم سے مالا مال ہو۔ وما علینا الا البلاغ واللہ عالم وهو عالم الغیب والشہادہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔